آج اگر ماحول میں نظر دوڑائیں تو ہر سو فتنے فساد کا دورہ ہے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت عروج پر ہے اور جس نے ہر سو تباہی مچائی ہوئی ہے وہ فتنہ بے حیائی کا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس فتنے سے خبردار کیا۔ ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے محبوب کریم فرما دیجئے کہ فواحش یعنی بے حیائی، فحاشی اور یعنی یہ میرے رب نے حرام کر دیا، وہ ظاہراً ہو یا باطناً، یعنی فحاشی کی کوئی صورت بھی اللہ پاک جائز قرار نہیں دیتا، اور فحاشی کی تباہی اور خرابی اتنی زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البذوء تفتح ابواب الفتن، فرمایا بے حیائی، فحاشی فتنوں کے دروازے کھولتی ہے۔ ایک فتنہ نہیں، کئی فتنے سر اٹھاتے ہیں، کئی خرابیاں سامنے آتی ہیں، خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں، معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے اور اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں جب ہم پس و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں، بازاروں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، میڈیا میں، حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حمیت والا مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور یہ تباہی دن بدن بڑھتی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے کنارہ کشی کی جائے اور بندہ بارگاہ رب میں توبہ طائب ہو جائے۔ اور اس برائی سے بچنے کا واضح طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ معاشرہ، گھر، خاندان اور پورے ماحول کو بے حیائی سے پاک صاف کرنے کا جو نبوی علاج ہے وہ بڑا مؤثر ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ جو بندہ شرمگاہ اور زبان کی مجھے ضمانت دے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، نہ زبان نہ شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بس دو ہی کام کرنے کے ہیں، بندہ زبان قابو میں رکھے اور بندہ شرمگاہ کو قابو میں رکھے، تو پھر بے حیائی کے سارے فتنے خود دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ اور اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آفاقی اختیار جو رب نے دیا کہ رب نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا، فرمایا تم ان دو کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جس کو رب نے جنت کا مالک بنایا ہو۔